بھائی صاحب، سوال بیسکلی یہ ہے کہ اس وقت جس طرح کا دور ہے، اس میں غلطی کی مالک صاحب کہتے ہیں کہ گنجائش نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یا تو بہت زیادہ کریکشن ہو جائے گی یا پھر بگاڑ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. یور تھاٹس، کیا خدا نخواستہ 90s کی صورتحال بھی بنتی دکھائی دے رہی ہے اگر بگاڑ ہوتی ہے تو؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرف بات جائے گی. میرے خیال سے یہ 12-13 مہینے جو ہیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں عیسیٰ صاحب، وہ انہوں نے کافی چیزیں کرنی ہے. میرے خیال سے وہ بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے، اور اندرونی طور پہ میرا نہیں خیال، میں توقع نہیں کر رہا کہ اندرونی طور پہ وہ پہلے وار کریں گے کسی فیلو جج پہ، یا اس طرح سے سپلٹ جو ہے وہ مزید کریٹ ہوگی یا کریکس مزید بڑھیں گے. میرے خیال سے بلکہ وہ دوسری طرف جائیں گے، اور جو بڑے کام اچیو انہوں نے کرنے ہیں، جو ان کی آئیڈیالوجی اور ان کی سوچ کے مطابق پاکستان میں ہونے چاہیے، اور جو بڑے کیسز ہیں، آئی تھنک ہی ول موو ٹو ڈیسائڈ دم. لائک وہ کترائیں گے نہیں، وہ انٹرم آرڈر پہ نہیں رکھیں گے. آئی تھنک وہ کافی ساری چیزیں ایک طرف کرنا چاہیں گے. اس میں بہت سارے ایسے بھی کیسز ہیں جو ڈورمنٹ پڑے ہوئے ہیں، اور میرے خیال سے ان کو بھی وہ ریوائیو کر کے کوشش کریں گے کہ وہ فیصلہ کریں. اور پھر آگے ملٹری کورٹس، الیکشن کا، آئی تھنک کہ وہ ہی ول ناٹ شائی اوے فرام دیز ڈیسیژنز، اینڈ آئی تھنک وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے. اور زیادہ ایکسٹرنل جو حیدر صاحب، ہم میں سے کوئی بھی ماہر نفسیات ظاہر ہے کہ نہیں ہے، ہم اس پینل میں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے بات کر رہے ہیں، لیکن ایک انسان کی نفسیات پہ ظاہر ہے کہ وہ بھلے جیورسٹ کیوں نہ ہو، بڑا سپرب ہو اپنی فیلڈ میں، لیکن جو واقعات ہوتے رہے ہیں، جس طریقے سے سائڈ لائن کرنا، ایک ہم خیال بینچز کا ایک ایلیجڈلی بینچ بنانا، پھر زیادہ تر معاملات میں محاذرائی کی جو ہم نے کیفیت اس طرح سے دیکھی، ان چیمبر کام کرتے رہنا، تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ اور خاص طور پر کچھ کلشٹی باتیں بھی جو اس طریقے سے کچھ تلخیاں بھی سامنے آئیں، پھر ایسے میں سربراہ کے طور پر ساتھ لے کے چلنا، دے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگ. یعنی کہ فیصلے اپنے دینا از سم تھنگ ایلس، لیکن پوری جوڈیشری کو ساتھ لے کے چلنا یہ آسان ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور اب ان کے پاس یہ دو راستے ہوں گے کہ کیا وہ بدلہ لیتے ہیں بائی ڈوئنگ مور آف واٹ ہی وانٹس اینڈ ڈز، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی، بقول ان کے جو صحیح چیزیں نہیں ہو رہی تھی، تو اب وہ بدلہ لیں صحیح چیزیں کر کے، جن چیزوں سے ان کو بقول ان کے روکا جا رہا تھا. کیا وہ ان کا رسپانس اور ریئیکشن یہ ہوگا کہ اب یہ ساری چیزیں چیف جسٹس کے اختیارات ہوں یا انٹرفیئرنس ان پارلیمنٹری افیئرز، تو جو بھی چیزیں دیٹ ہی ہولڈز ڈیئر، جس کے حوالے سے انہوں نے خطوط بھی وہ لکھتے رہے، اور جو بھی ساری ان کی وائڈلی ہیلڈ آئیڈیولوجیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل بلیفس ہیں، کیا وہ ان کو جو ہے امپلیمنٹ کر کے بدلہ لیں گے اس ٹائم کا جب ان کو یہ نہیں کرنے دیا گیا، یا وہ اس کو جو ہے آئیڈیاز کانسیپٹ سے تھوڑا نیچے لا کے انڈیویجول سے بدلہ لیں گے کہ جنہوں نے ان کو یہ سب کچھ نہیں کرنے دیا. آئی تھنک مجھے امید بھی ہے اور میں توقع بھی کرتا ہوں کہ اٹ ول بی دا فارمر، اینڈ آئی تھنک کہ وہ اپنے جو کام جن سے ان کو روکا جا رہا تھا وہ کر کے، وہ بدلہ بھی میں اس سینس میں لے رہا ہوں کہ ان کا ریئیکشن آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ہوگا کہ جن ساری چیزوں سے ان کو روکا جا رہا تھا، وہ اپنے بالکل انہی خطوط کے عمل درآمد میں اپنی سوچ، اپنے ڈیسیژنز کے جو ہے وہ بلبوتے پہ، اپنی قابلیت کے بلبوتے پہ وہ بڑے کام اچیو کرنے کی اب وہ کوشش کریں جن سے ان کو روکا جا رہا تھا، جن سے سپریم کورٹ شائے اوے کرتا ہے. I think that will be his, should be, I hope it will be his legacy, rather than کہ یہ squabbling اور آپس کی لڑائی جو ہے مزید جو ہے وہ بھڑک جائے، اور پھر یہ تو اس سے تو آگ لگ سکتی ہے. بھڑک تو رہی ہے کافی عرصے سے، تو وہ I really hope کہ ایسا نہیں ہوگا، اور وہ he will rise up, he will go after the real issues, and that what he wants a big legacy. Then he needs to go after the real issues, and the only thing he needs to depend on is his own widely held belief system and ideology and his precedents and his lectures. Us principle ko aage leke chale aur implement karwaएं. That is the way to react to what happened to him. I don't think he needs to make it person specific. ٹھیک ہے لغاری صاحب، اب تھوڑا سیاسی معاملات پہ آ جاتے ہیں. ایک تو یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا ایک ٹاپک، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے جو اب چیزیں آ رہی ہیں، یہ عباسی صاحب، حنیف عباسی صاحب نے ایک دم پریس کانفرنس کی، اس کے اوپر ریئیکشن جس طرح کا سامنے آیا، یہ ایک ایکسیڈنٹل فرینڈلی فائر تھا یا ڈیلیبریٹ اب ایک اٹیمپٹ ہو رہی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ آئیڈیالوجی مختلف ہے، کوئی مہم بھی چلانی ہے، ہو سکتا ہے الیکشن بھی ہو جائیں، ہو کیا رہا ہے آپ اندرون خانہ آپ کی نظر میں؟
میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دو الگ الگ پارٹیاں ہیں اور دو الگ الگ پارٹیز کی الگ الگ آئیڈیالوجیز رہی ہیں. اب تو وہ نظریات کا دور وہ نہیں رہا ہے جیسا دور 60s میں 70s میں ہم دیکھ چکے ہیں. 80s میں جو بڑی جدوجہد کا دور تھا، جس طرح سے لوگوں نے لڑائیاں لڑی ہیں ماشاء اللہ کے ساتھ، مطلق العنان کے ساتھ، جبر کے ساتھ، تو وہ دور اب نہیں رہا ہے. ویسے پھر 90s کا دور دیکھا ہے جس کے اندر ایک باقاعدہ ارینج قسم کا لگتا تھا کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا ہے کہ کسی کو اسپیس دینا ہے، کسی کو نہیں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کتنا نہیں دینا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر اس کے بعد ایک ارینج قسم کا یہ سارا سسٹم چلتا رہا ہے. اب ایک تو ریئل ایسی ضرورت ہے کہ پاکستان سنگین قسم کے بحرانوں سے گزر رہا ہے. جہاں تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں مجھے صرف یہ کہنا تھا، ایک میں کہہ کر پھر آگے آپ کی طرف آتا ہوں، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے سیرمونیل جو کچھ دکھانا تھا وہ دکھا دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے. وہ صرف یہ انہوں نے دکھانا تھا اور یہ نان کنونشنل تھا. کبھی کبھی کوئی کنونشن ایسی نہیں ہے کہ وہ بیگم صاحبہ کو بلائیں اور کہیں کہ آپ آ کر ساتھ پھر اس کے بعد اور اٹھیں. یہ ایک علامت تھی، علامتی بات تھی اور سیرمونیل تھی، اور وہ صرف اس بات پر جا کر بات کو ختم کر دیں گے. پھر اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں ہوگی جس کے جو لگے کہ یہ وینڈیٹا کی طرف چلے گئے ہیں یا انتقام کی طرف چلے گئے ہیں یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے چلے گئے. بس وہ انہوں نے ایک دکھانا تھا، دکھا دیا، بس اس سے آگے نہیں ہوگا. جہاں تک کہ دونوں پارٹیوں کی جماعت ہے، دونوں پارٹیوں کی الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں، دونوں کی الگ ماضی ہے، دونوں کی الگ لیگیسیز ہیں، دونوں الگ الگ جگہوں پر کھڑے رہے ہیں اور دونوں کے ایک جیسے مسائل بھی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایک ماضی کا ان کا ایک اچھا تجربہ بھی ہے، اور وہ تجربہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. یہ بھی ایک سیاسی بڑی پیش رفت تھی پاکستان کی تاریخ میں، جس کے نتیجے میں 18ویں ترمیم آئی اور وہ کنکرنٹ لسٹ جو ایک عرصے تک سخت خانے میں پڑی ہوئی تھی کہ جناب اس کو جو وفاق اپنے پاس رکھے گا اور یہ ڈیوالو ہو کر صوبوں کی طرف نہیں آئیں گی، تو وہ آ گئیں. اب یہ ہوگا کہ پاورز کو اور زیادہ نیچے لے کر جایا جائے اور وہ جو تھرڈ ٹیئر آف دا ڈیموکریسی ہے اس طرف لے جائے. تو میرے خیال میں اس پر بھی ہم آہنگی کرنے کی کوشش کی جائے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پولرائزڈ حالات ہیں، حالات اتنے زیادہ پولرائزڈ ہیں کہ اس کے اندر سے یہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کہ کون پارٹی جو ہے وہ جا کر اقتدار کی منزل حاصل کرتی ہے. ہر دفعہ تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اس دفعہ وہ بھی جو کندھوں پر ہاتھ رکھتے تھے اب سوچ رہے ہیں، جو گملے لگاتے تھے، جو نرسریاں لگاتے تھے اور پھر ان کو پانی دیتے تھے، اگاتے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. وہی نا، ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ جو حکومت آئے گی کیا وہ عوام کی منتخب اور نمائندہ حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی.